حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع کا خاندانی پس منظر کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، کیسی کیسی کہکشاں ہے رشتوں کی جو آپ سے جڑی ہوئی، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کرنا اور سننا چاہتے ہیں وہ یقیناً ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب خدا تھے۔ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز، ہر رنگ میں، ہر انداز میں خود رب کو بھی پیاری لگتی ہے، رب کے بندوں کو بھی پیاری لگتی ہے، ہر اہل ایمان کو پیاری لگنی چاہیے۔ تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ میں خود تمام انبیاء سے اعلیٰ اور میرا قبیلہ تمام قبیلوں سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ بلکہ وہ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات ارضی کو سجانا چاہا تو اس وقت اس کا انداز کیا رکھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس مخلوق کے دو حصے کر دیے جی، ان دو حصوں میں ایک حصہ جنوں کا اور ایک حصہ انسانوں کا۔ ان میں سے جنوں کو دوسرے نمبر پر رکھا اور پہلا نمبر دیا انسانوں، اور انسانوں میں مجھے بھیج دیا۔ پھر انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے قبائل بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو قبائل سارے اچھے تھے، لیکن اچھے قبائل میں سے سب سے اچھا قبیلہ قریش کا تھا۔ کیا بات! اللہ نے مجھے قریش میں بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے خاندان بنائے، اس کے خاندانوں میں سے بہترین خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں بھیج دیا۔ اب میں دنیا میں آیا ہوں تو ازروئے حسب و نسب تم سب سے اعلیٰ اور افضل بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب اس حدیث کو یہاں دوسری حدیث کے ساتھ جوڑتے ہوئے سمجھیں تو بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ذات مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب اس سے آگے جو معاملات چلتے ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری نسل جو آگے چلی یا میں جو خود معاملات زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں تو عائلی زندگی ہو، اس حوالے سے فرمایا جدھر سے میں نے رشتے لیے یا جدھر میں نے رشتے دیے ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ خود خالق ارض و سما کے حکم سے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادیوں کے جس قدر خاندان محترم تھے وہ بھی بذات خود انتخاب باری تعالیٰ تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ سب نسب مٹ جائیں گے اور میرا نسب باقی رہے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے تعریف و توصیف کریں، ان کی وفاداری کا خود تذکرہ کریں تو کسی اور کی سند کی تو کوئی حاجت رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ چند جملے کسی کے بارے میں اچھے کہہ دینے یہ در حقیقت اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاہد دارین ہیں، آپ کی گواہی تو سب گواہوں پر بھاری ہے۔ ظاہر ہے جی، جب خود رب کائنات کی خود گواہی دی اور ان کی گواہی پہ پوری دنیا قیامت تک گواہی دیتی رہے گی، اس قدر مضبوط گواہی ہے تو پھر وہی گواہی جو ہے ان کے حق میں بھی دی ہے۔ تو جن کی آج ہم گفتگو جن کے بارے میں کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا نام دو طرح مشہور ہے، لقیط بھی آپ کو کہا جاتا تھا، مقسم بھی کہا جاتا تھا، اور خطیب تبریزی نے اس کا تلفظ مقسم کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو اگر مقسم کہیں تو یہ اس میں اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقسیم کرنے کا اعلیٰ، یعنی وہی قاسم کی ایک ایکسٹینشن ہے، اسی سے مقسم بن گیا۔ اور اگر مقسم کہیں تو پھر مقسم اس میں مفعول بھی بن سکتا ہے اور مقسم اس کے ساتھ ساتھ ظرف بھی بن سکتا ہے، تو یعنی ہر حوالے سے امت کے اندر تقسیم کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد مبارک، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کے خاندان کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات کے جن کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت ام المومن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے یہ بھانجے تھے، ان کی ہمشیرہ حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ ان کے بھانجے ہونے کی وجہ سے حضور کے بھی بھانجے لگے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کا خاندانی تعلق جو ہے وہ تیسری پشت پر جا کر مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے وہ بھی داماد مصطفیٰ تھے تو یہ بھی داماد مصطفیٰ۔ اچھا، ان سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 داماد ہیں بطور خاص، ان کے آپس میں کیسے اچھے گہرے اور وہ رشتہ داریاں بھی ایک محبت کی کہکشاں ہیں۔
اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی صاحبہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامد محترم جو عوام بن خویلد تھے جی، تو یہ ان کے بھانجے بھی ہوئے، اللہ تو اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے جو بیٹے بھانجے ہوئے، تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ بھائی والا بھی مقدس جی، رشتہ یہ ماشاءاللہ، پرویا ہوا، اور سب سے بڑھ کے پھر داماد مصطفیٰ ہونے اللہ کا رشتہ۔ اور ان کی ولادت کی اگر ہم بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار نبوت کیا اس سے 20 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر 23 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور نبوت چلا، تو اس اعتبار سے 43، اور 2 سال مزید اگر 1.5 سال ایڈ کریں تو کم و بیش 45 برس کی عمر مبارک آپ نے پائی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا قرب خاص رہا۔ اور اس انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ حالت اسلام سے پہلے تھا تو بھی حضور نے محبت سے کیا، اور شفقت، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد کی بات آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا پیار بھرا رشتہ ان کا موجود ہے، کہ جہاں پہ حضرت مولا علی ان کے ساتھ اور یہ حضرت مولا علی کے ساتھ پیرالل ہمیں نظر آتے ہیں، اور حضور کا دین آگے پہنچانے میں اپنی پوری سعی جمیلہ فرما رہے ہیں۔